ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ کورلش عثمان کی نئی قسط جو آنے والی ہے، آیا اس میں ترگت آئے گا؟ چرگتائی اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا کہ عثمان نے ان کو کارا شمال توگائی کے پیچھے لگایا؟ اور عثمان کے ساتھی کون آئیں گے کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں؟ تو ناظرین، اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ترگت کے آنے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کم از کم اس سیزن میں ترگت کے آنے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یا انسٹاگرام وغیرہ پہ اگر دیکھیں تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ کسی دوسرے سیریل میں یا کسی اور شو میں بیزی ہیں۔ تو ترگت کو لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اور بہت ان کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ان کا آنا مشکل ہے۔ لہٰذا جتنے بھی سوشل میڈیا پہ یا کہیں پر بھی آپ کو جو ترگت کے حوالے سے یہ خبریں ملتی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان پہ کان مت دھریں۔ بہرحال محمد بزدار یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی ایک نیا موڈ آ رہا ہے کورلش عثمان میں، اور کورلش جو ہے نا وہ ریٹنگ کے لحاظ سے بھی بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے، جبکہ محمد بزدار بھی کافی زیادہ شوز میں، کافی زیادہ سیریلز میں مصروف ہیں، تو اس لیے ترگت کے آنے کے چانسز نہیں ہیں۔ دوسری طرح اگر ہم بات کریں توگائے کی، تو توگائے نویان کا بیٹا ہے، اور عثمان نے یہ بات کی، بلکہ بامسی نے یہ بات کی کہ ان کے ہمارے ساتھ پرانی دشمنیاں ہیں، اور توگائے بھی اپنے والد کے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ان کے والد کے بقول ارطغرل نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ سلسلہ بہت ہی طویل ہو گیا ہے، اور توگائے جو ہے وہ ایک انتہائی شیطان صفت انسان ہے، جس سے ڈرامے میں ایک اور نیا موڑ آ گیا ہے اور بہت انٹرسٹنگ اور خوفناک صورتحال کی۔ تو دھندار جو ہے وہ بھی گر چکا ہے ایک طرح سے ہر لحاظ سے، بار بار عثمان کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں اس میں ناکام ہو رہا ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے عثمان کے ہاتھوں ان کی موت ہوئی تھی۔ سلیمان شاہ کی اولاد میں مطلب ایک غدار تھا جن کے مقاصد اپنے لحاظ سے شاید درست تھے، لیکن وہ ایک طرح سے لالچ میں آ گیا تھا، جس طرح ارطغرل غازی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی تھی، بہت جلدی پریشر میں آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی سیزن 2 میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ قربانی دے کے ہجرت کی تھی۔ تاہم ان کی غلطیوں کو ارطغرل نے کبھی معاف نہیں کیا تھا، اور ان کو اپنی غلطیوں کی سزا ٹھیک ٹھاک ملی تھی، لیکن ابھی دھندار ہر طرح سے پس چکا ہے۔ ابھی قسط میں جو ہم نے دیکھا تو اس میں تو یہ بچ جائے گا، تاہم جو ان کی ایک انگوٹھی ہے جو عمر صاحب کے حوالے ہیں، جو عمر صاحب کے ہاتھ لگی ہے، وہ ان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اور اس سے دھندار کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ دھندار اس سیزن میں ختم ہو جائیں گے اور ان کی موت واقعہ ہو جائے گی، کیونکہ ساوچی کو بھی ان پہ شک ہوا ہے اور عثمان کی نظروں میں بھی وہ آ چکا ہے۔ دوسری طرف جب وہ ثبوت ان عثمان کے ہاتھ لگے گا تو پھر دھندار بہت بری طرح پس جائے گا، اور اس طرح ایک عمدہ کریکٹر اس سیریل سے، اس شو سے آؤٹ ہو جائے گا۔ دھندار نے شروع ہوئی سے، چاہے وہ بلگائی کے ساتھ تھا یا وہ بازنطینیوں کے ساتھ ہے، شروع سے ہی غداری کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور عثمان کے لیے اور قبیلے کے لیے بے شمار تکلیفیں اور مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تاہم اگر ایک دم سے غداروں کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے تو اس طرح شو بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور سیزن 1-2 میں ہی ساری تاریخ ختم ہو جائے گی، جبکہ اس شو کو بزدار لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، اس میں 5-6 سال شاید وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ چرگتائی کی اگر ہم بات کریں تو چرگتائی نہیں لگتا کہ وہ توگائے کا خاتمہ کر لے گا، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ان کو بھی کامیابی حاصل ہوگی اور ان کا ٹھکانہ معلوم کرے گا، جبکہ چرگتائی کے مرنے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ تاریخ میں یہ ہے کہ ان کی شادی ایگل سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چرگتائی کو تھوڑی بہت کامیابی ملے گی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ توگائے کا خاتمہ کر سکیں یا کچھ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی کامیابی ان کو بھی ملے گی، کیونکہ وہ بھی ایک ٹرین جنگجو ہے اور منگولوں کے ہاتھ پلا بڑا ہے۔ اس کے علاوہ بلگائی لوگوں کے ساتھ وہ ٹرین ہوا ہے، جبکہ ان کا رائٹ ہینڈ بھی سمجھا جاتا تھا۔ امید ہے کہ آنے والی ویڈیو بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اور اس کو ہم دیکھیں، انجوائے کریں۔